نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا ہی احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں دولت اسلام سے مالا مال فرمایا ہے۔ سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی ایمان سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے مقاصد الاسلام کے پہلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ وہم کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ شک کا ہوتا ہے، پھر تیسرا درجہ ظن کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو چوتھا درجہ ہوتا ہے وہ یقین کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آج سے 120-30 سال پہلے جب سید شیخ الاسلام کا دور تھا تو اس دور میں اگر اخبار میں یہ بات شائع ہوتی کہ ایسا کوئی آلہ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کسی دوسرے انسان سے، چاہے وہ دنیا کسی بھی خطے میں ہو، بیٹھے بیٹھے اپنے گھر پر بات کر سکتا ہے بغیر کسی خط و کتابت کے، تو اس دور میں یہ بات نہایت ہی مشکل تھی۔ پھر بھی باوجود یہ کہ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں یقین بھی کرتا تو اسے صرف اس درجے کا یقین ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر موجود ہو، لیکن اس خبر کے جھوٹے ہونے کا زیادہ امکان ہوتا۔ پھر اس کے بعد اگر 2-4 شخص یہ کہہ دے کہ ہم نے وہ آلہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان دوسرے انسان سے بغیر کسی خط و کتابت کے دنیا کے چاہے کسی بھی خطے میں ہو وہ بات کر سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد انسان کے دل پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کا نام ہے شک، یعنی خبر کے سچے اور جھوٹے دونوں ہونے کا برابر احتمال باقی رہتا ہے۔ وہ خبر سچی اور جھوٹی ہو اس درجے میں برابر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے ظن کا، یعنی اسی خبر کو اگر کہیں بہت سارے لوگ یہ کہہ دے کہ 8-10 لوگ یہ کہہ دے کہ ہم نے وہ آلہ دیکھا ہے، تو پھر اس کے بعد انسان کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے ظن، یعنی اس خبر کے سچے ہونے کا زیادہ یقین ہوتا ہے اور جھوٹے ہونے کا کم یقین ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اتنے لوگ، ہزاروں سینکڑوں لوگ اگر یہ گواہی دے دے کہ ہم نے وہ آلہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو پھر اس کے بعد اس شخص کو اس بات پر یقین ہو جاتا ہے اور اس کے جھوٹے ہونے کا امکان بھی باقی نہیں رہتا۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سورج روشن ہے تو کسی کے دل میں یہ وہم بھی نہ آئے گا کہ سورج شاید روشن نہ ہو۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ سورج روشن ہے اور اس بات پر اس کو یقین ہے۔ پھر ان 4 کیفیتوں پر جو آثار مرتب ہوتے ہیں ان کے بھی درجات مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص جنگل کی طرف جا رہا ہے، پھر راستے میں اسے ایک معمولی شخص ملے اور یہ کہے کہ اس راستے میں شیر ہے، تو اس کے دل میں ابتدائی درجے کا خوف پیدا ہوگا۔ پھر دوسرے قرائن سے یا کوئی شخص یہ کہہ دے کہ راستے میں شیر ہے تو اس کے دل میں پہلے سے زیادہ کا خوف پیدا ہوگا۔ پھر 4-8 لوگ کہہ دیں کہ بھائی اس راستے میں شیر ہے تو پھر اس کے دل میں اور تھوڑا زیادہ خوف پیدا ہوگا، اسے کہتے ہیں ظن۔ پھر اس کے بعد متعدد ذرائع سے یا اتنے لوگ خبر دے کہ بھائی اس راستے میں شیر ہے جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، تو اسے کہتے ہیں متواتر۔ تو متواتر لوگ یا متواتر ذرائع سے اسے بات معلوم ہو جائے کہ راستے میں شیر ہے، تو پھر اس کے بعد کہ اس راستے کو چھوڑ ہی دے گا۔ پھر اگر اسے اپنی شجاعت پر بہت زیادہ بھروسہ ہو تو اپنے ساتھ ایسے ہتھیار کو لے گا کہ جن کے ذریعے سے کامیابی یقینی ہو۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایمان کی جو کیفیت ہے اس میں یقین کو پیدا کرے، پھر اس یقین کے ساتھ اس کے آثار و لوازم بھی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، یعنی ہر چیز کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے، تو اس کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ جب بھی بندہ کوئی کام کرے تو اس کے دل میں یہ خوف ہو کہ میرا رب تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ اس کے بعد اس کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوگی اس کا نام یقین ہے۔ بندہ اس کے بعد گناہوں سے رک جائے گا اور نیکیوں کی طرف راغب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کے یقینی درجہ نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔